اس ویڈیو میں جس کا عنوان ہے 200 سال پہلے کے لکھنؤ کی کچھ نایاب تصویریں، اس میں آصف الدولہ سے لے کر اور واجد علی شاہ تک کے حکمرانوں کے دور میں لکھنؤ میں جو شاندار عمارتیں بنائی گئیں، اور وہ عمارتیں جن کی بدولت لکھنؤ کی شان و شوکت ساری دنیا میں مشہور تھی، اور اس کا دنیا کا ہر سیاح خوب قائل تھا، ان کے نشانات غدر کے بعد دھیرے دھیرے مٹنا شروع ہوئے۔ کچھ تو انگریزوں نے ان کو برباد کیا، کچھ موجودہ حکومتیں، موجودہ دور کے لوگ جو کہ بے حس اور تاریخ سے بالکل بے بہرا تھے اور اس کی اہمیت سے انہوں نے قطعی انکار کیا، اس لیے ان کے مینٹیننس نہیں ہو پایا۔ چند کو چھوڑ کر باقی ساری عمارتیں اور ان کا نشانات اب کہیں بھی دکھائی نہیں دیتے۔ تو ان تصویروں کے ذریعے کم سے کم لکھنؤ کے لوگوں کو یہ یاد دہانی کرانے کی ضرورت پیش آئی کہ کسی دور میں ہمارے شہر کی رونق اور ان کی عمارتیں کچھ اس انداز کی ہوا کرتی تھیں۔ نہ صرف انداز، ڈیزائن نرالی تھی، بلکہ ان عمارتوں کے نام بھی غیر معمولی طور پر خوبصورت اور انتہائی پرکشش ہوا کرتے تھے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ تصویریں دیکھ کر اپنے ماضی کے بارے میں ضرور فخر محسوس ہوگا۔ اب آئیے کچھ پرانے لکھنؤ کی یعنی قدیم لکھنؤ کی کچھ یادیں تازہ کر لی جائیں۔ آج جس لکھنؤ کو ہم لوگ دیکھتے ہیں اور جو لکھنؤ گزر گیا، بیت گیا، برباد ہو کے ختم ہو گیا، تاریخ میں گم ہو گیا، اس میں اور آج کے لکھنؤ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آصف الدولہ اور واجد علی شاہ کے زمانے کا لکھنؤ کا اگر آپ تصور کریں تو آپ کو لکھنؤ کی ایک بے انتہا رنگین اور خوبصورت شکل دکھائی دینا چاہیے۔ تصور کے ساتھ ہی رنگ و نور کی بے شمار پرچھائیاں آنکھوں کے سامنے رقص کرنے لگتی ہیں، اور یہ عالم اس وقت ہے جب کہ نفاست و تہذیب اور عیش و عشرت کی اس طلسماتی دنیا کا حال ہم نے صرف تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہے، لیکن جن لوگوں نے اس عالم رنگ و نور اور اس کے فردوس تہذیب و تمدن کی آخری بہاروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، اس دنیا کے آداب کو سمجھا ہو اور برتا ہو، پھر اس بہار پر خزاں آتے بھی دیکھی ہو، تو ان کے تاثرات کیا ہوں گے؟ یہ بات اس وقت کی ہے، یعنی 1775 میں جب شجاع الدولہ نے سفر آخرت کیا، یعنی ان کا انتقال ہو گیا اور ان کے جانشین نواب آصف الدولہ مقرر ہوئے۔ آصف الدولہ نے مسند حکومت میں قدم رکھتے ہی اپنی ماں سے ناراض ہو کر لکھنؤ کی راہ لی، اور یہی وہ زمانہ ہے جب سے دربار اودھ کی قوت فرمانروائی گھٹنے اور لکھنؤ کی ظاہری رونق بڑھنے لگی۔ بکسر کا میدان جیتنے کے بعد انگریزوں نے دربار اودھ میں دخل اندازی کے بہت سے حقوق حاصل کر لیے تھے، جن کی بنا پر یہاں فوجی ترقیوں کی روک ٹوک کی جاتی اور ہمیشہ غیر نظر سے اس بات کی نگرانی کی جاتی کہ حکومت اودھ کو پھر ایسی قوت نہ حاصل ہونے پائے کہ اس کی فوجیں دوبارہ انگریزی لشکر کے سامنے صف آرا ہو سکیں۔ پھر بھی شجاع الدولہ جب تک فیض آباد میں زندہ رہے وہ فوجی اصلاحی میں مصروف رہے، اور رات دن اسی بات کی دھن تھی کہ جس طرح بنے اپنی قوت کو بڑھائیں، اور چنانچہ منشی فیض بخش اپنی تاریخ فرح بخش میں اسی زمانے کا چشمدید حال بیان کرتے ہیں کہ جلدی بھرنے اور فائر کرنے کے اعتبار سے شجاع الدولہ کی فوج کی بندوقوں کے مقابلے میں انگریزی فوج کی بندوقیں کوئی وقت نہ رکھتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس فوجی طاقت کو انگریزوں کو کسی ترکیب سے ختم کرنا کم کرنا تھا، لیکن آصف الدولہ کا عہد شروع ہوتے ہی یہ سب باتیں جو تھیں کچھ تشریف لے گئی، ختم ہو گئی۔ انگریزوں نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ اپنے دخل دہی کے حقوق کو بڑھانا شروع کیا، اور نہایت ہی دانائی سے آصف الدولہ کو اس بات پر آمادہ کر دیا کہ فوجی اصلاح کی طرف سے بے پرواہ ہو کے دوسرے مشاغل میں جی بہلائیں۔ آصف الدولہ کو خود بھی فوج کا زیادہ شوق نہ تھا، انہیں لٹانے اور مزے اڑانے کے لیے روپے کی ضرورت تھی جو بغیر فوج کے موقوف کے فوج کو ختم کیے ہوئے کم کیے بغیر پوری نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے انہوں نے تھوڑی سی فوج رکھ لی، باقی سب کو معزول کر دیا۔
اور عیش و عشرت میں مصروف ہو گئے۔ وہ اپنی مغربی دوستوں کی اطاعت کیش دوست تھے، ان کے اشاروں پر چلتے اور ان کے مشوروں کے آگے کسی کے نہ سنتے تھے۔ اس طریقے سے انگریزوں نے آصف الدولہ پہ ایک طریقے سے پورے قبضہ کر لیا۔ اس خلوص عقیدت کے سلسلے میں انگریزوں نے انہیں روہیل کھنڈ پر قبضہ کروا دیا۔ اپنی ماں بہو بیگم صاحبہ کے ستانے اور لوٹنے کے لیے جب انہوں نے انگریزوں سے مدد مانگی تو نہایت فیاضی کے ساتھ انہیں اخلاقی مدد دی گئی اور ان کی طرف داری کی گئی۔ اس پر بھی ان کے زمانے تک انہیں یا لکھنؤ کی رعایا کو بہت ہی کم محسوس ہو سکا کہ ہمارے نظم و نسق میں یعنی ایڈمنسٹریشن میں کسی باہری طاقت کا دخل ہے، جس کی زیادہ تر توجہ یہ تھی کہ آصف الدولہ کی عام فیاضی اور عیش پرستی نے ساری رعایا کو بھی عیش پرست اور عشرت طلب بنا دیا تھا، اور کسی کو موجودہ راحت و آرام کے آگے انجام پر غور کرنے کی ضرورت ہی نہ محسوس ہوتی تھی۔ اس عیش پرستی کا نتیجہ یہ تھا کہ ظاہری صورت میں ان دنوں لکھنؤ کے دربار میں ایسی شان اور شوکت پیدا ہو گئی جو کہیں اور کسی دربار میں نہ تھی، اور ایسا سامان عشرت جمع ہو گیا جو کسی جگہ نظر نہ آتا تھا۔ ان دنوں شہر لکھنؤ کی ایسی رونق ہو گئی تھی کہ ہندوستان ہی نہیں شاید دنیا کا کوئی شہر لکھنؤ کی اوج اور عروج کا مقابلہ نہ کر سکتا ہوگا۔ شجاع الدولہ ہی جو روپیہ فوج اور جنگی تیاریوں میں صرف کرتے تھے، اسے آصف الدولہ نے اپنی عیش طلبی کے ذوق اور شہر کی آرائش اور خوشحالی میں صرف کرنا شروع کر دیا، اور چند ہی روز کے اندر ساری دنیا کی دھوم دھام اپنے یہاں جمع کر لی۔ ان کا حوصلہ بس یہی تھا کہ نظام حیدرآباد ہو یا ٹیپو سلطان، کسی دربار کا کر و فر اور کسی کی شوکت و حشمت میرے دربار سے زیادہ نہ ہونے پائے۔ اپنے بیٹے وزیر علی خان کی شادی میں انہوں نے اس طرح حوصلہ دکھایا کہ بارات کا تجھ کو احتشام تاریخ ارض کی تمام تکلفات سے بڑھ گیا۔ بارات کے جلوس میں 1200 ہاتھی تھے۔ دولہا جو شاہی خلعت پہنے تھا اس میں 20 لاکھ کے جواہرات ٹکے ہوئے تھے۔ محفل طرب کے لیے 2 عظیم شان اور پرتکلف خیمے بنائے گئے تھے، جن میں ہر ایک 60 فٹ چوڑا اور 12 فٹ لمبا اور 60 فٹ بلند تھا، اور ایسا عمدہ نفیس اور قیمتی کپڑا لگایا گیا تھا کہ ان دونوں کی تیاری میں سلطنت کے 10 لاکھ روپے خرچ ہو گئے تھے۔ انہوں نے دریا کنارے مچھی باون کے مغرب طرف دولت خانہ، رومی دروازہ اور اپنا یکتئے روزگار امام باڑہ تعمیر کرایا، اور ہر نازک موقع پر رعایا کی دستگیری کے لیے بہترین انتظام کیا۔ چونکہ اس عمارت کو نواب نے جیسے خلوص عقیدت اور جوش دینداری سے بنوایا تھا، ویسے ہی خالص و سچے دلی جوش سے لوگوں نے تعمیر بھی کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایسی نفیس اور شاندار عمارت بن کر تیار ہو گئی جو اپنی نوعیت میں بے مثل اور نادر روزگار ہے۔ اس کا نقشہ بنانے کے لیے بڑے بڑے مشہور مہندس اور معمار بلائے گئے، اور سب نے کوشش کی کہ ہمارا نقشہ دوسروں کے مجوزہ نقشے سے بڑھ جائے، مگر کفایت اللہ نام ایک بے مثل زمانہ معمار کا نقشہ پسند کیا گیا، اور اسی کے مطابق عمارت بننا شروع ہوئی، جو 168 فٹ لمبی اور 52 فٹ چوڑی ہے۔ اینٹ اور نہایت اعلیٰ درجے کے چونے سے یہ عمارت بنائی گئی، جس میں فرش سے چھت تک لکڑی کا نام نہیں ہے۔ اس عمارت کو شاہان مغلیہ کی سنگین عمارتوں سے کسی قسم کا تعلق نہیں ہے۔ لکھنؤ میں اس کثرت سے سنگ مرمر دستیاب نہیں ہو سکتا تھا، لیکن امام باڑے اور آصف الدولہ کی دوسری عمارتوں کو دیکھیے تو ایک نئی خوشنمائی اور نرالی عظمت و شان رکھتی ہے۔ امام باڑے کی لداؤ کی چھت جو کڑا دے کے بنائی گئی ہے اتنی بڑی ہے کہ اتنی بڑی لداؤ کی چھت ساری دنیا میں کہیں نہیں ہے، اور اسی وجہ سے یہ بھی دنیا کی عجوبہ روزگار کاریگریوں میں شمار کی جاتی ہے۔ آصف الدولہ کی عمارتوں پر یورپ کی عمارتوں کا ذرا بھی اثر نہ تھا۔ وہ اپنی نوعیت میں خالص ایشیائی ہیں، جن میں نمائشی نہیں اصلی و حقیقی شان و شوکت پائی جاتی ہے۔ نواب آصف الدولہ کے بعد یہ عمارتیں کس مپرسی میں پڑی رہیں۔ غدر کے بعد انگریزوں نے ان پر قبضہ کر کے گرد و پیش کے مکانوں کو منہدم کر دیا، اور سوا اس جانب کے جدھر دریا ہے باقی تینوں طرف میدان کر کے امام باڑے کو قلعہ اور رومی دروازے کو اس کا پھاٹک بنا لیا۔ اس زمانے میں اس امام باڑے میں گورے رہتے تھے۔ اس کے بڑے حال میں اسلحہ خانہ تھا،
اور اس کے فرش پر بڑی بڑی توپیں دوڑتی پھرتی، مگر نہ کبھی زمین کھدی اور نہ در و دیوار کی کوئی چپ اکھڑی۔ اب سرکار انگریزی نے امام باڑے کو چھوڑ کے پھر مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد مسجد میں ایک مجتہد صاحب نماز پڑھاتے ہیں اور امام باڑے میں تعزیہ داری ہوتی ہے، جو آج تک برقرار ہے۔ نواب آصف الدولہ کی عمارتوں کی مضبوطی کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ انہیں تعمیر ہوئے اگرچہ 150 سے زیادہ برس گزر گئے، مگر آج تک اسی عظمت و شکوہ اور اسی مضبوطی و پائیداری سے اپنی جگہ پر قائم ہے۔ نہ کوئی اینٹ اپنے مقام سے ہٹتی ہے اور نہ کسی جگہ چونے نے اینٹوں کو چھوڑا ہے، بخلاف ان کے دیگر شاہان اودھ نے کروڑوں روپیہ صرف کر کے جو عمارتیں بعد کو بنوائیں، وہ قومی و ملکی وفاداری کے مفقود ہو جانے کے علاوہ نہایت کمزور ہیں، اور اگر وقتاً فوقتاً مرمت نہ ہوتی رہتی تو آج تک کب کی منہدم ہو چکی ہوتی۔ اتنے برسوں گزر جانے کے بعد اب آج کا حال یہ ہے کہ ہیوی ٹریفک، چونکہ رومی دروازے کے نیچے سے اور امام باڑے والے کے سامنے والی سڑک سے لگاتار گزرتی ہے، اس سے اس کی دھمک سے کچھ کمزوری اس میں واقع ہو چلی تھی۔ اس لیے گورنمنٹ کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ اب رومی دروازے کے اب نیچے سے کوئی بھی ہیوی ٹریفک یا ہیوی گاڑی نہیں جائے گی، اور اس کی مرمت کر کے مینٹین کر کے وہ راستے کو بند کر دیا گیا ہے، یا صرف پیدل ہی جایا جا سکتا ہے۔ یہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ آصف الدولہ امام باڑے اور مچھی باون کے متصل اپنے محل دولت خانے میں رہتے تھے۔ شہر کے باہر اور دریا پار ہجوم خلائق سے دور اور دنیوی جھگڑوں سے الگ رہ کے مصروف عیش ہونے کے علاوہ بیبیا پور کا محل بنوایا۔ اکثر جب وہ سیر و شکار کے لیے جاتے تو اسی مکان میں قیام کرتے۔ اسی طرح چنٹ میں ایک پرفضا اور نزہت بخش مکان اور 4 باغ اور عیش باغ میں کوشکیں بنوائی، اور اسی زمانے میں یحییٰ گنج اور اس کے متصل استبل بنے۔ پھر محلہ وزیر گنج قائم ہوا، جو آصف الدولہ کے بیٹے وزیر علی خان کی قیام گاہ ہونے کے باعث انہی کی طرف منسوب اور انہی کی یادگار ہے۔ اب لکھنؤ میں حاکم اور فرما روا کے مستقل طور پر سکونت پذیر ہو جانے کی وجہ سے عام خلقت کا رخ بھی لکھنؤ کی طرف ہو گیا۔ جو لوگ شجاع الدولہ کے زمانے میں فیض آباد میں بس گئے تھے، انہوں نے فیض آباد کو چھوڑ کے لکھنؤ میں آ کے بسنا شروع کیا۔ دوسری طرف دہلی کے لوگ اپنے وطن کو خیر بات کہہ کر سیدھے لکھنؤ میں آتے تھے اور پھر جانا نصیب نہ ہوتا تھا۔ خلقت کے اس ہجوم نے نئے محلے آباد کرنا شروع کر دیے، اس لیے کہ باہر کے آنے والوں میں جسے جہاں جگہ مل جاتی آباد ہو جاتا، اور سینکڑوں نئے محلے آباد ہوتے چلے جاتے۔ اس طریقے سے لکھنؤ شہر آباد ہوتا گیا اور اس کی رونقیں بڑھتی چلی گئیں۔ چنانچہ امانی گنج، فتح گنج، رکاب گنج، نخاس، دولت گنج، بیگم گنج، نواب گنج خان سامہ کہا تھا، جسے نواب آصف الدولہ کے خانگی داروغہ نے آباد کیا اور افتتاح کی تقریب میں خود انہیں بلایا۔ ٹکایت گنج، ٹکایت رائے کا بازار، جو وزیر اعظم راجہ ٹکایت رائے کی جانب منسوب ہے۔ ترمنی گنج، ٹکلی یا ٹکلی حسین الدین کی خاں کی چھاونی، حسن گنج، باولی، بھوانی گنج، بالک گنج کشمیری محلہ، سورج سنگھ کا احاطہ، نواز گنج، تحسین گنج، خدا گنج نگریہ، جس کی نواب آصف الدولہ کی ماں بہو بیگم صاحبہ نے اسی دن بنیاد ڈالی جس دن دریا پار خود انہوں نے علی گنج کی بنیاد رکھی تھی۔ امبر گنج، محبوب گنج، توپ دروازہ، خیالی گنج، جھاؤلال کا پل، ان دونوں محلوں کے بانی راجہ جھاؤلال سلطنت اودھ کے وزیر خزانہ تھے۔ یہ ان کائستوں میں شامل تھے جو حکومت کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے۔ یہ سب وہ محلے ہیں جو عہد آصفی میں بسے اور تعمیر ہوئے، اور انہی دنوں دریا کے پار حسن رضا خان نے حسن گنج بسایا۔ نواب آصف الدولہ کی فیاضیوں کے خاص و عام میں شہرت تھی، اور دور دور کے شہروں میں ان کی داد و دہش کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ لوگ اٹھتے بیٹھتے عزت و محبت کے ساتھ ان کا نام لیتے۔ ان کے تمام ذاتی عیوب فیاضی کے دامن میں چھپ کے نظروں سے غائب ہو گئے تھے۔ عوام کو نواب کی صورت میں ایک عیش پرست فرما روا نہیں بلکہ ایک بے نفس اور درویش صفت ولی نظر آتا تھا۔ ہندو دکاندار آج تک صبح کو آنکھ کھلتے ہی جوش عقیدت سے کہتے تھے، آصف الدولہ ولی۔ اسی زمانے میں جنرل کلاڈ مارٹن نام کا ایک بہت بڑا دولت مند فرانسیسی تاجر لکھنؤ میں آ کے رہ پڑا۔ اس نے ایک نہایت ہی عالی شان کوٹھی کا نقشہ بنا کے نواب آصف الدولہ کو
ملاحظے کے لیے پیش کیا۔ نواب نے اسے اس قدر پسند کیا کہ اس کی قیمت میں 10 لاکھ اشرفیہ دینے کو تیار ہو گئے۔ ایڈوانس کا معاہدہ تکمیل کو نہیں پہنچنے پایا تھا کہ نواب آصف الدولہ نے سفر آخرت کیا، یعنی ان کا انتقال ہو گیا اور عمارت میں مکمل ہونے میں تاخیر ہو گئی۔ خود کلاڈی مارٹن بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انہوں نے چونکہ دولت بے پایاں چھوڑی تھی اور وارث کوئی نہ تھا، اس لیے مرتے وقت وصیت کر دی کہ ان کی لاش اسی کوٹھی کے اندر دفن کی جائے تاکہ ان کے بعد اسے حکمرانان اودھ ضبط نہ کر سکے۔ اس عمارت کا نام انہوں نے کانسٹنشیا یعنی قسطنطنیہ قرار دیا، مگر عوام میں وہ آج تک مارکین صاحب یا مارٹین صاحب کی کوٹھی مشہور ہے، دیکھنے کے قابل ہے۔ مرنے کے بعد وہ اسی کوٹھی میں مدفون ہوئے، اور یہ ایک اسکول ہے جو آج تک جاری ہے، جس سے بہت سے طلباء کو کھانا اور کپڑا بھی ملتا ہے۔ مگر سنتے ہیں کہ انگریزوں کے دور میں مارٹن صاحب نے اس اسکول اور اس کے وظائف کو کسی مذہب اور قوم کے ساتھ مخصوص نہیں کیا تھا، بلکہ وصیت کی تھی کہ عیسائی، ہندو، مسلمان سبھی یکساں طور پر اس سے فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن انگریزوں کے دور حکومت میں یہ اسکول صرف یورپین بچوں کے لیے مخصوص ہو گیا۔ کسی ہندوستانی کو وظیفہ ملنا تو درکنار، اس کی تعلیم میں بھی شریک نہیں کیا جاتا تھا۔ شاید یہ اس وجہ سے ہوا کہ غدر کے زمانے میں جاہل و پرجوش بلوائیوں نے قبر کھود کے مسٹر مارٹن کی ہڈیاں نکال لیں اور انہیں ادھر ادھر پھینک دیا۔ انگریزوں کا قبضہ ہو جانے کے بعد اتفاقاً کچھ ہڈیاں مل گئیں جو پھر اسی خاص خاک میں دبا دی گئیں، لیکن ان بلوائیوں کے فعل سے عام ہندوستانی کو فائدہ نہیں ہو سکا۔ لیکن آج اس اسکول میں ہر قوم ملت کے لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ نواب آصف الدولہ کے بعد نواب سعد علی خان مسند نشی ہوئے، اور ان کی حکومت کے دور میں عجیب و غریب انقلابات ہوئے اور ان کے اوپر انتہائی ذمہ داریاں اور مجبوریاں حاوی ہو گئیں۔ لکھنؤ میں انقلاب تعمیر کا اصلی باعث کچھ تو تخت نشینی پہلے نواب سعد علی خان کی غریب الوطنی، خانہ بدوشی اور اقوام یورپ سے ملنا جلنا تھا، اور زیادہ تر یہ چیز تھی کہ جنرل مارٹن نے اپنے مذاق کی 2 کوٹھیاں یہاں بنوا کے ایک نئی وضع عمارت فرما رواؤں کے سامنے پیش کر دی، جو بالحاظ مضبوطی کے ناقص اور باعتبار ضروریات زندگی کی نہایتی دل فریب تھی۔ ان عمارتوں کی حالت بالکل ان کھلونوں کی تھی جو بچوں کے ہاتھ میں دے دیے جاتے ہیں اور روز ٹوٹتے اور نئے خریدے جاتے ہیں۔ اس طریقے سے جو مذاق تھا، جو شوق تھا، جو یہاں کی پرانی فضے کی عمارتوں کی روایت تھی، وہ دھیرے دھیرے بگڑ گئی۔ سعادت علی خان نے پہلے تو کوٹھی فرحت بخش 50,000 روپے میں جنرل مارٹن سے مول لی، اسی میں رہنا شروع کیا اور اس کے برابر کئی مکان بنوائے۔ پھر وہاں قریبی صاحب ریزیڈنٹ کے سکونت کے لیے ٹیڑھی کوٹھی تعمیر کی، جو غدر کے بعد بری طریقے سے برباد ہو گئی، اور جس کے کھنڈر ریزیڈنسی کے اندر کچھ پڑے ہیں اور کچھ حصے پر ٹرانسپورٹ کمشنر کا آفس ہے۔ اس کے بعد اپنے دربار کے لیے انہوں نے لال بارادری تعمیر کروائی، جس میں اب کچھ دنوں تک میوزیم برقرار رہا اور اب ایک آرٹ گیلری ہے، اور ان دنوں قصر السلطان کے نام سے مشہور تھی۔ اس کے علاوہ دریا پار انہوں نے دل آرام نام ایک نئی کوٹھی تعمیر کی، اور اسی سلسلے میں ایک بلند ٹیکرے پر، جو اب صدر یعنی لشکر گاہ کے لکھنؤ کے علاقے میں واقع ہے، اور جہاں سارے شہر کے گرد کے میدانوں اور دریا کا دلکش منظر نظر کے سامنے ہو جاتا ہے، ایک خوبصورت کوٹھی تعمیر کی اور دلکشا اس کا نام رکھا۔ اسی طرح ایک اور کوٹھی کی تعمیر کی جس کا نام حیات بخش قرار دیا، مگر وہ کوٹھی نواب سعادت علی خان کے بعد کے فرما روان اودھ کے استعمال میں نہیں رہی۔ اس میں غدر سے پہلے میجر بینک رہتے تھے، اور غدر کے بعد یہ معمول تھا کہ انگریزی گورنمنٹ کی طرف سے جو معزز یورپین اودھ کے چیف کمشنر مقرر ہو کر آتے، اسی کوٹھی میں قیام کرتے تھے۔ آج کل یہ اتر پردیش گورنمنٹ کے گورنر کا رہائش گاہ ہے۔ اور ان سب کوٹھیوں کے علاوہ نواب ممدو نے مشہور عمارتیں منور بخش اور خورشید منزل بھی تعمیر کرائیں، اور چوپڑ کا اسپتال بھی انہی کی یادگار ہے، مگر ان سب عمارتوں کی تعمیر میں پرانی وطنی عمارت کی وضع تر کر دی گئی،
اور یورپ سے آئی ہوئی نئی جدتیں اختیار کی گئی، اور ظاہر ہے اس بارہ خاص میں لکھنؤ کو کوئی قدیم مکان ان نئی عالیشان عمارتوں کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا جو خود دولت برطانیہ کے اثر اور اہتمام سے ہندوستان کے مختلف شہروں میں تعمیر ہو چکی ہے یا روز بروز تعمیر ہوتی جاتی ہے۔ غرض یہی زمانہ ہے جب لکھنؤ میں ان قدیم مذاق کی عمارتوں کا خاتمہ ہو گیا جو تاریخی وقت رکھتی ہوں اور کسی خاص خوبی کے لحاظ سے سیاحوں کو اپنی طرف بلاتی ہوں۔